اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی۔ حضرات، شاعری انسانی فکر جمیل کا وہ آئینہ جوہردار اور مؤثر وسیلہ اظہار ہے جو زندگی کی تنقید سے لے کر تعمیر تک پھیلا ہوا ہے، اور زندگی کا کوئی بھی گوشہ عقلی میں سخن کہ اس قلمرو سے متجاوز نہیں ہو سکتا۔ شاعری فطرت کا ایک انمول عطیہ ہے جو حیات انسانی کی اصلاح و اقتضاء کی ترجمانی اور معاشرہ انسانی میں اخوت و محبت، یکجہتی و خیر سگالی کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یہ انسانی قلب و دماغ کو رعنائی و جمال، فکر و خیال کو رفعت سے سرشار کرتی ہے۔ حسن بیان اور لطف زبان کی سحر طرازی شعر کے سانچے میں ڈھل کر آب و تاب دہکاتی ہے کہ انسانی دماغ وجد آفریں کیفیات سے دوچار ہوتے ہیں۔ شاعری اعلیٰ ترین زبان کا پیمانہ ہوتی ہے۔ اعلیٰ ترین ادبی زبان اور اس کے رموز و اسرار کو سمجھنے کے لیے شاعری کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کا شعر و ادب سے گہرا تعلق رہا ہے، تاکہ مدارس اسلامیہ کے فرزندان زبان و ادب کی قوت سے آراستہ ہو کر اپنی زبان و قلم سے مؤثر و وقیع خدمات انجام دیں جن کا زمانہ متقاضی اور منتظر ہے۔ آج یہ عظیم الشان مشاعرہ غزل کے اسی سلسلۃ الذہب کی ایک زرعی کڑی ہے۔ سامعین بزم، غزل محبوب سے باتیں کرنے اور اس کے لب و رخسار کی تعریف کا نام ہے۔ میر تقی میر نے بہت پہلے کہا تھا کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اور میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اور یہی وہی غزل کا سفر جب بنارس کی گھاٹوں پر پہنچا تو کبیر نے کہا کہ ہمن ہے عشق مستانہ ہمن کو ہوشیاری کیا، ہمن ہے عشق مستانہ ہمن کو ہوشیاری کیا، رہیں آزاد یا جگ سے ہمن دنیا سے یاری کیا۔ اور یہی غزل جب چچا غالب کے محل میں پہنچی تو چچا غالب نے کہا کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اور داغ دہلوی نے یوں بیان کیا کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ اور عباس تابش کہتے ہیں کہ چاند چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں، چاند چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں، عشق میں اس سے کروں گا جسے اردو آئے۔ اور آخر میں منیش شکلا کہتے ہیں کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ مجلس کی ابتدا قرآن مجید کی تلاوت سے ہو چکی ہے۔ میں نعت نبی پڑھنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں برادرم معید احمد کو کہ وہ آئیں اور نعت نبی گنگنائیں۔ برادرم معید احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک رند ہے ارمد حت سلطان مدینہ، ایک رند ہے ارمد حت سلطان مدینہ، ایک رند ہے ارمد حت سلطان مدینہ،
سلطان مدینہ کوئی نظر رہے مت سلطان مدینہ تو صبح ہے ازل آئینہ حسین ازل بھی تو صبح ہے ازل آئینہ کہ ہر سانس ہو مصروف عبادت اس طرح کے ہے سانس ہو مصروف عبادت اس طرح کے ہے سانس ہو مصروف عبادت دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ کوئی نظر رہے مت سلطان مدینہ اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا 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 نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ کچھ کام کہ کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے کچھ اور نہیں کام جگر اور کسی سے کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ ہاں کوئی نظر رہے مت سلطان مدینہ ایک رند ہے ارمد حت سلطان مدینہ کو یہ نظر رہے مت سلطان مدینہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ اقبال کے یہ شعر آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا
کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں را، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں را۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوتر ہے وہ نظارہ، مگر تیرے تخیل سے فزوتر ہے وہ نظارہ۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تجھے آبا سے اپنے کو نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسماں نے ہم کو دے مارا، ثریا سے زمیں پر آسماں نے ہم کو دے مارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نئی دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، نئی دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ کبھی اے نوجوان مسلم
تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ حضرات بھی میرا ساتھ دیں گے۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب رات جستجو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کہ ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کہ ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، تو کس امید پہ کہیے، تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہمارے جیب کو اب سماعت فرمائیں، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ہوا ہے شاہ کا مصاحب
وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے؟ تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے؟ تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ میں کریم عاجز صاحب کی ایک غزل پیش کرنا چاہوں گا، سماعت فرمائیں کہ مت برا اس کو کہو، مت برا اس کو کہو گرچہ وہ اچھا بھی نہیں، مت برا اس کو کہو گرچہ وہ اچھا بھی نہیں، وہ نہ ہوتا تو میں غزل کبھی کہتا بھی نہیں۔ سماعت فرمائیے گا۔ جانتا تھا کہ ستم گر ہے، جانتا تھا کہ ستم گر ہے، مگر کیا کیجیے، جانتا تھا کہ ستم گر ہے مگر کیا کیجیے، دل لگانے کے لیے کوئی اور ملا بھی نہیں۔ اور سنیے گا۔ وہی ہوگا جو ہوا ہے جو ہوا کرتا ہے، وہی ہوگا جو ہوا ہے جو ہوا کرتا ہے، میں نے اس پیار کا انجام تو سوچا بھی نہیں۔ ہائے کیا دل ہے کہ لینے کے لیے جاتا ہے، ہائے کیا دل ہے کہ لینے کے لیے جاتا ہے، اس سے پیمان وفا جس پہ بھروسہ بھی نہیں۔ بارہا گفتگو ہوتی رہی لیکن، بارہا گفتگو ہوتی رہی لیکن میرا نام اس نے پوچھا بھی نہیں، میں نے بتایا بھی نہیں۔ اور سنیے گا۔ تحفہ زخموں کا مجھے بھیج دیا کرتا ہے، تحفہ زخموں کا مجھے بھیج دیا کرتا ہے، مجھ سے ناراض ہے لیکن مجھے بھولا بھی نہیں۔ دوستی اس سے نبھ جائے، دوستی اس سے نبھ جائے بہت مشکل ہے، کہ دوستی اس سے نبھ جائے بہت مشکل ہے، میرا تو وعدہ ہے اس کا تو ارادہ بھی نہیں۔ میرے اشعار وہ سن سن کے مزے لیتا رہا، میرے اشعار وہ سن سن کے مزے لیتا رہا، میں اسی سے ہوں مخاطب وہ سمجھا بھی نہیں۔ میرے دوست مجھے داد سخن کیا دیں گے، میرے دوست مجھے داد سخن کیا دیں گے، جن کے دل کا کوئی حصہ ٹوٹا بھی نہیں۔ شاعری جیسی بھی ہو، شاعری جیسی بھی ہو عاجز کی، بھلی ہو کہ بری، شاعری جیسی بھی ہو عاجز کی، بھلی ہو کہ بری، آدمی اچھا ہے لیکن بہت اچھا بھی نہیں۔ ایک اور غزل سماعت فرمائیے گا کہ اس ناز اس انداز سے تم ہائے چلو ہو، اس ناز اس انداز سے تم ہائے چلو ہو، روز ایک غزل مجھ سے کہلوائے چلو ہو، اس ناز اس انداز سے تم ہائے چلو ہو، روز ایک غزل مجھ سے کہلوائے چلو ہو، رکھنا ہے کہیں پاؤں تو رکھو ہو کہیں پاؤں،
رکھنا ہے کہیں پاؤں تو رکھو ہو کہیں پاؤں، چلنا ذرا آیا ہے تو اترائے چلو ہو۔ اس شرافت کے حصولوں سے، بول سکتے ہیں کوئی دقت نہیں، اس شرافت کے حصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، شرافت کے اصولوں سے، شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، پڑھ لکھے بھی محفل میں شرارت کرنے لگتے ہیں، پڑھے لکھے بھی محفل میں شرارت کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ شعر آپ کے مطلب کا ہے، سماعت کریے گا کہ پڑھے لکھے بھی محفل میں شرارت کرنے لگتے ہیں، اور یہ کیسا دور آیا ہے کہ اب اس دور میں لڑکے، یہ کیسا دور آیا ہے کہ اب اس دور میں لڑکے جمع ہوتے نہیں ہیں، اور محبت کرنے لگتے ہیں، جمع ہوتے نہیں ہیں اور محبت کرنے لگتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آئیے میں غزل پڑھتا ہوں جس کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا ہے، میں نے بس اس کو پڑھنے کے لیے اس کا سہارا لیا تھا۔ کیسے کہہ دوں کہ میرا مقدر آج مجھ سے خفا ہو گیا ہے، کیسے کہہ دوں کہ میرا مقدر آج مجھ سے خفا ہو گیا ہے، کیسے کہہ دوں کہ میرا مقدر آج مجھ سے خفا ہو گیا ہے، با وفا تھا جو میرے لیے کل، با وفا تھا جو میرے لیے کل، آج وہ بے وفا ہو گیا ہے، با وفا تھا جو میرے لیے کل، آج وہ بے وفا ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی شعر کہ کوئی شکوہ نہ تھا اس کو ہم سے، اور شکایت نہ تھی اس کو ہم سے، کوئی شکوہ نہ تھا اس کو ہم سے، اور شکایت نہ تھی اس کو ہم سے، کوئی شکوہ نہ تھا اس کو ہم سے، اور شکایت نہ تھی اس کو ہم سے، سوچتا ہی رہا کتنی شب میں، سوچتا ہی رہا کتنی شب میں، کیوں وہ مجھ سے جدا ہو گیا ہے، سوچتا ہی رہا کتنی شب میں، کیوں وہ مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ اور کوئی ارے کیوں ہے محروم یہاں
میں، کتنے دلکش تھے ہم، کچھ تو بولو، کیوں ہے محرومیاں ہم میں تم میں، کتنے دلکش تھے ہم، کچھ تو بولو، کیوں ہے محرومیاں ہم میں تم میں، کتنے دلکش تھے ہم، کچھ تو بولو، کیوں چراتے ہو تم مجھ سے نظریں، کیوں چراتے ہو تم مجھ سے نظریں، کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، کیسے کہہ دوں کہ میرا مقدر آج مجھ سے خفا ہو گیا ہے۔ اور مکتے کا شعر سماعت کریں کہ مجھ کو فرقان ویسے تو سے کوئی ایسی نہیں ہے شکایت، مجھ کو فرقان ویسے تو سے کوئی ایسی نہیں ہے شکایت، مجھ کو فرقان ویسے تو سے کوئی ایسی نہیں ہے شکایت، ارے مجھ کو شکوہ ہے اس بات کا بس، مجھ کو شکوہ ہے اس بات کا بس، وہ کسی اور کا ہو گیا ہے۔ مجھ کو شکوہ ہے اس بات کا بس، وہ کسی اور کا ہو گیا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا، وہ مجھے چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا۔ تو اب میں دعوت دے رہا ہوں اس کے بعد برادرم محمد ارمان کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظم کے کچھ اشعار ہیں، سماعت فرمائیں۔ کہ کیوں سفر کو محال کرتے ہو، کہ کیوں سفر کو محال کرتے ہو، ہر قدم پر سوال کرتے ہو، کہ ہر قدم پر سوال کرتے ہو، کہ دور حاضر میں یہ ہنسی لب پر، کہ دور حاضر میں یہ ہنسی لب پر یار تم بھی کمال کرتے ہو، کہ کیوں نہ بے چینیاں بڑھے میری، کہ کیوں نہ بے چینیاں بڑھے میری، تم جو اتنا خیال کرتے ہو، کہ وہ ملے گا جو ہے مقدر میں، کہ وہ ملے گا جو ہے مقدر میں، اس قدر کیوں ملال کرتے ہو۔ پیچھے والوں کے لیے خاص توجہ دیں کہ لے کے رشوت حرام کا مرغا، لے کے رشوت حرام کا مرغا، کس چھری سے حلال کرتے ہو، کہ وہ بھروسہ جو ٹوٹ جاتا ہے، کہ وہ بھروسہ جو ٹوٹ جاتا ہے کیسے اس کو بحال کرتے ہو، کہ سبھی جی بھر کے دیکھتے ہیں تجھے، سبھی جی بھر کے دیکھتے ہیں تجھے، کیسے سب کو نہال کرتے ہو۔ حسان بھائی خاص آپ کے لیے توجہ دیں کہ بے وفاؤں کے واسطے زیائی، کہ بے وفاؤں کے واسطے زیائی،
کیوں تم اپنا یہ حال کرتے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک کلام ہے، آپ حضرات بھی میرا ساتھ دیں گے اس میں۔ دل کا درد سے معمور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ ہماری بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، ہماری بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، کسی کے سنگ در کو چومنا مخمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ بڑا اہم شعر ہے۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ نظر سے دور رہ کر بھی تقی وہ پاس ہیں میرے، نظر سے دور رہ کر بھی تقی وہ پاس ہیں میرے، کہ میری عاشقی کو ننگ ہے مہجور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ ماشاءاللہ، جیسا کلام لکھا گیا پڑھنے میں آپ نے اس کا حق ادا کیا۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں برادر محمد حنظلہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنی غزل پیش کریں۔ آپ کی خدمت میں جو اشعار پیش کرنے جا رہا ہوں، ان اشعار کے حسن میں چار چاند لگ جائیں گے۔
اگر آپ حضرات بھی میرے ساتھ ہر اشعار کے اختتام پر آمین کہے۔ عمر بھر عشق کسی طور نہ کم ہو آمین، عمر بھر عشق کسی طور نہ کم ہو آمین، دل کو ہر روز عطا نعمت غم ہو آمین۔ میرے کاسے کو ہے بس 4 ہی سکوں کی طلب، میرے کاسے کو ہے بس 4 ہی سکوں کی طلب، عشق ہو وقت ہو کاغذ ہو قلم ہو آمین۔ حجرۂ ذات میں یا محفل یاراں میں رہوں، حجرۂ ذات میں یا محفل یاراں میں رہوں، فکر دنیا کی مجھ میں ہو بھی تو کم ہو آمین۔ جب میں خاموش رہوں رونق محفل ٹھہروں، جب میں خاموش رہوں رونق محفل ٹھہروں، اور جب بات کروں بات میں دم ہو آمین۔ لوگ چاہے بھی تو ہم کو نہ جدا کر پائیں، لوگ چاہے بھی تو ہم کو نہ جدا کر پائیں، یوں میری ذات تیری ذات میں ضم ہو آمین۔ عشق میں ڈوب کے جو کچھ بھی لکھوں کاغذ پر، عشق میں ڈوب کے جو کچھ بھی لکھوں کاغذ پر، خود بخود لوح زمانے پہ رقم ہو آمین۔ میر کے صدقے میرے حرف کو، میر کے صدقے میرے حرف کو درویش ملے، میر کے صدقے میرے حرف کو درویش ملے، دور مجھ سے ہوس دام و درہم ہو آمین۔ میرے کانوں نے سنا ہے تیرے بارے میں بہت، میرے کانوں نے سنا ہے تیرے بارے میں بہت، خود میرے آنکھوں پہ بھی تھوڑا سا کرم ہو آمین۔ جب زمین آخری حدت سے پگھلنے لگ جائے، جب زمین آخری حدت سے پگھلنے لگ جائے، عشق کی چھاؤں میرے سر کو بہم ہو آمین۔ اور دوسرے کچھ اشعار ہیں جو آپ سے، آنکھوں سے کوئے یار کا منظر نہیں گیا، آنکھوں سے کوئے یار کا منظر نہیں گیا، حالانکہ 10 برس میں اس کے گھر نہیں گیا۔ اس نے مذاق میں کہا میں روٹھ جاؤں گی، اس نے مذاق میں کہا میں روٹھ جاؤں گی، لیکن میرے وجود سے یہ ڈر نہیں گیا۔ سانسیں ادار لے کے گزاری ہے زندگی، سانسیں ادار لے کے گزاری ہے زندگی، حیراں وہ بھی تھی کہ میں کیوں مر نہیں گیا۔ اس کی گھر کی سیڑھیوں نے صدائے تو دی مگر، اس کی گھر کی سیڑھیوں نے صدائے دی تو مگر، میں خواب میں رہا کبھی اوپر نہیں گیا۔ بچوں کے ساتھ آج اسے دیکھا تو دکھ ہوا، بچوں کے ساتھ آج اسے دیکھا تو دکھ ہوا، ان میں سے کوئی ایک بھی ماں پر نہیں گیا۔ پیروں میں نقش ایک ہی دہلیز تھی حسن، پیروں میں نقش ایک ہی دہلیز تھی حسن، اس کے سوا میں کسی کے در نہیں گیا۔ شکریہ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، کیونکہ اس بزم کا آخری مساہم ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری بھی بڑی ہے کہ مجلس کا ایک اچھی موڑ پر اختتام کر سکوں۔ اپنے سفر کا آغاز 4 مصروں سے شروع کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے جناب صدر کی توجہ چاہتے ہوئے۔ عرض کیا ہے کہ تیری آنکھوں کی سہولت ہو میسر جس کو، تیری آنکھوں کی سہولت ہو میسر جس کو، وہ بھلا چاند ستاروں کو کہاں دیکھے گا۔ روبرو عشق ہو اور عشق بھی تیرے جیسا، روبرو عشق ہو اور عشق بھی تیرے جیسا، پھر کوئی دل کے خسارے کو کہاں دیکھے گا، پھر کوئی دل کے خسارے کو کہاں دیکھے گا۔ اور ایک غزل ملاحظہ فرمائے آپ سب کی خدمت میں کہ تمہارے حسن کی تمثیل مسئلہ جو بنے، تمہارے حسن کی تمثیل مسئلہ جو بنے، تو 7 رنگ فضا میں اڑائے جاتے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ تمہارے ہاتھ مقدس ہیں کس قدر دیکھو، توجہ چاہوں گا، تمہارے ہاتھ مقدس ہیں کس قدر دیکھو، تمہارے ہاتھ جبیں سے لگائے جاتے ہیں۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر اس غزل کا، ہمارے شہر میں برسوں سے ہوتا آیا ہے، ہمارے شہر میں برسوں سے ہوتا آیا ہے، تمہارے نام پہ جھگڑے مٹائے جاتے ہیں۔ اور تمہارے بارے میں لکھنے سے کچھ دنوں پہلے، تمہارے بارے میں لکھنے سے کچھ دنوں پہلے، تمہاری شان کے الفاظ لائے جاتے ہیں۔
اور عرض کیا ہے کہ تمہارے ہونٹوں کی جنبش بھی ایک نعمت ہے، تمہارے ہونٹوں کی جنبش بھی ایک نعمت ہے، تمہاری بات سے مصرے اٹھائے جاتے ہیں، تمہارے شہر میں ٹھہرا تھا قافلہ ان کا، تمہارے شہر میں ٹھہرا تھا قافلہ ان کا، یہ سارے لوگ جو پاگل بتائے جاتے ہیں۔ اور بس اس غزل کے چند شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لوں گا، پھر اس کے بعد آپ کی سماعتوں کے حوالے ہمارے صدر محترم ہوں گے کہ اس کے آخر میں آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا تم ہو کہہ کے۔ آہٹ سی کوئی آئے تو لگتا ہے کہ تم ہو، آہٹ سی کوئی آئے تو لگتا ہے کہ تم ہو، سایہ کوئی لہرائے تو لگتا ہے کہ تم ہو، جب شاخ کوئی ہاتھ لگاتے ہیں چمن میں، جب شاخ کوئی ہاتھ لگاتے ہی چمن میں، شرمائے لچک جائے تو لگتا ہے کہ صندل سی مہکتی ہوئی، صندل سی مہکتی ہوئی پرکیف ہوا کا، صندل سی مہکتی ہوئی پرکیف ہوا کا، جھونکا کوئی ٹکرائے تو لگتا ہے کہ تم ہو۔ اور چار مصرے اس غزل کے آخری ملاحظہ فرمائے۔ اوڑھے ہوئے تاروں کی چمکتی ہوئی چادر، اوڑھے ہوئے تاروں کی چمکتی ہوئی چادر، ندی کوئی بل کھائے تو لگتا ہے کہ تم ہو، جب رات گئے کوئی کرن میرے برابر، جب رات گئے کوئی کرن میرے برابر، چپ چاپ سی سو جائے تو لگتا ہے کہ